لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصحره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بریدہ سر سے لوگوں کے درمیان تلاوت کر کے پہنچایا۔ سورہ کہف کی آیت ہے جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ میں نے کل گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ کہف میں کتنی آیتیں ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ 2 آیتوں کو بیان کیا، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ گفتگو عمل صالح کی تھی، لہذا آج میں تیسری آیت اور آگے کی آیت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری آیت یہی ہے، ماکثین فیہ ابدا۔ وہ مومنین جو یعملون، جو نیک اعمال انجام دیتے تھے، یعملون الصالحات، نیک اعمال انجام دیتے تھے، یعنی ہمیشہ انجام دیتے تھے۔ یعملون، عربی گرامر کے جاننے والے اس بات کی تائید کریں گے کہ گرامر کے قانون کے مطابق یہ ہے کہ یعملون یعنی ہمیشہ انجام دیتے تھے، کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کیا کل نہیں کیا، ہمیشہ مثلا نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ مثلا روزے رکھتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑ پکڑ کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یعملون الصالحات یعنی یہ مومنین جو ہیں نیک اعمال ہمیشہ انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ماکثین فیہ ابدا یعنی یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اجر جو اللہ ان کو دے گا، اجر الہی ہے، جو نعمت بہشتی ہیں، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ خدا انذار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، خدا نے اپنا ایک فرزند چن لیا ہے، اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے جو یہ کہتے ہیں۔ یہ آیت، یہ قرآن کیوں نازل ہوا، یہ کتاب کی آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ ان لوگوں کو عذاب الہی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزند بنا لیا ہے۔ ما لہم من علم، ان کو ذرہ برابر علم نہیں ہے، وہ علم سے یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کو اس بات کا پتہ ہے، ان کو بالکل نہیں معلوم، اس سلسلے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو ہی معلوم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج، یعنی کتنی عجیب بات ان کے منہ سے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ من افواہہم یقول الا کذبا، یہ سوائے جھوٹ کے کچھ اور نہیں کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس بات کو غور کرنے کی بات ہے کہ اس سلسلے میں جو ان کے منہ سے گفتگو نکل رہی ہے، جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جو آیت ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، عجیب گفتگو ہے۔
انذار اور ڈرانے کی گفتگو کی تکرار ہے. بات ہی ایسی ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اپنا فرزند بنا لیا ہے. پہلی آیت میں بھی آیت ہے، یعنی دوسری آیت جو تھی وہ ینذر الذین، یعنی وہاں پر بھی ڈرانے کی گفتگو تھی، لیکن یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ خداوند عالم ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے ان کے لیے انحراف آ گیا ہے، کجی آ گئی ہے. دین کا جو ایک صحیح عقیدہ ہے، خدا کی توحید کا عقیدہ، اس سے انسان، تمام انبیاء نے آگے یہی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو ایک خدا ہے. توحید کی تعلیم دی گئی ہے، سب سے اہم تعلیم یہی ہے، توحید کی ہے. توحید کے بعد جو گفتگو کی جاتی ہے وہ معاد کی قیامت کی گفتگو کی جاتی ہے. تو توحید ہی میں نقب لگایا جا رہا ہے، خدا کا بیٹا بنایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مشرکوں نے یہ تہمت لگائی، عیسائیوں نے بھی یہ کام کیا ہے، واقعیت خلاف یہودیوں نے یہ کام کیا ہے، اس طریقے سے یہ گفتگو کی ہے. عیسائیوں نے تو تین کا یقولون ثلاثہ، وہ تین کے قائل ہو گئے. اب ابن روح القدس، باپ، خدا کو انہوں نے باپ بنا لیا، جناب عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، جبریل کو روح القدس بنا دیا، جو باپ اور بیٹے کے درمیان کے رشتے کو قائم کیے ہوئے ہیں. یہ عیسائیوں کا نتیجہ ہے، کرسچنز کا، جو آج بھی اسی عقیدے پہ باقی ہیں لوگ کہ خدا باپ ہے، عیسیٰ بیٹے ہیں، اور بیچ کا جو رشتہ ہے اس کو جبریل نے باقی رکھا ہے. تثلیث کے قائل ہیں. یہ جو تین کا قائل ہے، یعنی خداوند عالم کا بیٹا جناب عیسیٰ کو قرار دیا. یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر، جناب عزیر نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یہودیوں نے. مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے استفال البنات، اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا، یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے. یہ انحراف جو آ رہا ہے اس کی اصطلاح کی جا رہی ہے، یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. یہ واقعیت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، مطابقت نہیں رکھتا، اس سے دور کیا جا رہا ہے. بہرحال کل گفتگو جو گزشتہ مجلس تھی کہ عمل دائم، یعنی ہمیشہ نیک اعمال کو انجام دینا ہے. ان گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نیک اعمال کو ہمیشہ بنانا. ماکثین فیہ ابدا، یعنی جو لوگ ہمیشہ نیک اعمال انجام دیں گے، اللہ کا اجر، اللہ کا بدلہ، بہشتی نعمتیں، سب کچھ ان کو ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ نیک کام انجام دے رہے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ ان کو اللہ کی نعمتیں بھی ملتی رہیں گی. جو گفتگو یہاں پر کی جا رہی ہے ماکثین فی ابدا، یعنی نیک اعمال انجام دینے والے ہمیشہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یعملون، ماکثین، یہ دونوں اجر نعمت الہی کے لیے ہے. یہاں پر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المداومہ، المداومہ، یعنی ہمیشہ کام کو انجام کرو، نیک عمل، اور تم ساتھ ساتھ رہو ہمیشہ ہمیشہ، ایسا نہیں چھوڑ پکڑ نہیں. المداومہ، المداومہ. فإن اللہ لم یجعل لعمل المؤمنین، خداوند عالم نے مومنین کے عمل کے لیے کوئی حد اور غایت نہیں قرار دیا ہے. غایتاً الا الموت، یعنی جب انسان موت، یعنی جب انسان کے روح کا رشتہ اس کے بدن سے جدا ہو جائے گا، اور یہ انسان متحرک جو چلتا پھرتا انسان تھے، یہ پھر گر جائے گا، اس میں حرکت نہیں ہوگی، اس میں چلنے کی پھرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی. تو اب یہیں پر آ کے انسان کی، کیونکہ جسم میں کوئی توانائی نہیں ہے، روح نکل گئی، تو اب یہاں پر اسٹاپ، رک گیا انسان. اب کوئی عمل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب تک انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے، یہ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اسے نیک عمل، مداومہ، عمل کرتے رہو، نیک عمل انجام دیتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو. اس لیے کہ اللہ نے مومنین کے لیے کوئی غایت نہیں رکھی ہے. کتنی نمازیں پڑھ لیا کہ اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، کتنے روزے رکھ لیے کہ اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. نہیں، نیک اعمال کو انجام دینا ہے. بعض وقت لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے اتنے نیک کام انجام دے لیے تو ہماری بخشش کے لیے تو یہی کافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہی سوچ لے کہ ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. نہیں، اعمال انجام دیتے رہو، نیک عمل انجام دیتے رہو. اس لیے کہ یہ گناہ انسان کی ایک چنگاری کی طرح ہوتی ہے.
چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ عرض کیا یا ابن رسول اللہ ہم نے نیک کام کے انبار لگا دیے ہیں، اور واقعاً خلوص کے ساتھ اس نے نیک کام کو انجام دیا تھا، خدا کی بارگاہ میں جو انجام دیا تھا کسی کو اس میں شریک نہیں قرار دیا تھا، واقعاً خدا کے لیے انجام دیا تھا۔ تو اب آ کے اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میرے نیک کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب مجھے کیا واقعاً اور نیک کام انجام دینا ہے؟ کہا کہ ہاں انجام دینا ہے، اس لیے کہ تم نیک کام جتنے بھی تم نے انجام دیے ہیں یہ ایک باغ کی طرح ہے کہ تم نے ایک پیڑ لگایا، دوسرا پیڑ لگایا، تیسرا پیڑ لگایا، جیسے جیسے تم نیک کام انجام دیتے گئے، ایک پیڑ لگاتے گئے، تم نے باغوں پہ باغ تیار کر لیے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے۔ یہ جو باغ پہ باغ تم نے تیار کر لیے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ سارے باغ تمہارے نیک اعمال کی بنیاد پر ہے، لیکن تم نے کبھی یہ سوچا ہے یہ سارے باغ کو اگر ایک چنگاری آگ کی آ جائے تو یہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ بجا فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہا تمہارے گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ کی ایک چنگاری آ گئی تو یہ سارے نیک اعمال کو خراب کر دیتی ہے، جیسے ایک چنگاری سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے ویسے نیک اعمال۔ لہٰذا ہمیشہ نیک اعمال کو انجام دینا، المداومہ نیک اعمال کو انجام دینا ہے، جو اس سورہ کہف میں جو ہمارا موضوع ہے، اس کے سورہ کہف میں جو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، لہٰذا ان کو انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے اسی لیے فرمایا ہم کو ہمارے رہنما ہیں، ہم کو راستہ دکھانے کے لیے ہی تو یہ باتیں کہی ہیں تاکہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں۔ ان مجلسوں کا ایک اہم پیغام یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں انسانیت کے ساتھ زندگی گزار کر خدا سے قریب ہو جائے، انسانیت کے پیغام پہ عمل کر کے خدا سے قریب ہو جائے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ قلیل تدوم علیہ ارجا من کثیر مملول علیہ، وہ کام جو تھوڑا ہوتا ہے، وہ عمل جو کم ہوتا ہے اور ہمیشہ انجام دیا جاتا ہے، ہمیشہ جس کام کو تم روزانہ ہمیشہ زندگی بھر انجام دے رہے ہو، تھوڑا انجام دیتے ہو، تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے لیکن ہمیشہ انجام دیتے ہو، ارجا امید یہی ہے کہ بہتر ہوتا ہے کس سے؟ اس زیادہ کام سے، اس کثیر سے کہ جس کو تم انجام دے کر تھک جاتے ہو، جو تمہارے لیے بوجھ بن جاتا ہے، جو تمہارے لیے ملال لے آتا ہے۔ ایک ہی دن انسان صبح سے شام تک نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر معلوم ہوا پورے دن نماز پڑھا، پوری رات نماز پڑھا، پھر تھک گیا، پھر اب اسے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اب واجب بھی چھوٹی جا رہی ہے۔ نہیں، تم واجب اور سنت نماز کو اتنا ہی کہ جو ہمیشہ انجام دے سکو انجام دیتے رہو۔ مسجدوں میں جا کے، عبادت گاہوں میں جا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اتنی تلاوت کرو کہ جتنی روز کر سکے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو تو اتنی پڑھو کہ جتنی روز پڑھ سکو۔ قلیل تدوم علیہ، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ تھوڑا کام جس کو تم ہمیشہ انجام دے سکو بہتر ہے اس کام سے جس کو تم انجام دے کر تھک جاتے ہو۔ لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پانچویں امام فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ، اس چیز سے بہتر خداوند عالم کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نزدیک کوئی چیز بہتر نہیں ہے، یداوم علیہ وَإِنْ قَلَّ، جس کام کو ہمیشہ انجام دیا جاتا ہے وہ خدا کو زیادہ پسندیدہ، وَإِنْ قَلَّ، تھوڑا ہو۔ ایک ہی دن میں آپ مثلا 1,00,000 روپے صدقہ کر دیجئے، اس سے زیادہ پسند ہے کہ روزانہ آپ مثلا 1,000 روپے صدقہ کیجئے، لیکن ہمیشہ کرتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں، امام یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل یہ ہے، سب سے زیادہ ما من شیء، اس سے زیادہ احب الی اللہ، خدا کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر مداومت کی جائے، جس کو ہمیشہ انجام دیا، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس کم عمل میں بھی انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو یہاں پر اس حدیث میں پیغام دیا جا رہا ہے یہی ہے۔ یہاں پر بھی جو سورہ کہف میں کہا گیا یعملون
ماں کسی نہ فی ابدا. اگر ہمیشہ کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں تو ہمیشہ خدا کی طرف سے اجر لیتے رہیں گے. یہاں پر بھی امام حدیث میں یہی کہہ رہے ہیں ہمیشہ انجام دے رہے ہیں تھوڑا ہے تو خداوند عالم کے نزدیک وہ پسندیدہ عمل ہے، وہ ہمیشہ اس کا اجر ملتا رہے گا، باقی رہے گا. لہٰذا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان الرجل علی عمل فلیدم علیہ، جب انسان کسی عمل کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو ہمیشہ انجام دیتا رہے، ہمیشہ کرتا رہے. فلیدم علیہ، اس کو ہمیشہ انجام دیتا رہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں تم نے ایک عمل کا ارادہ کیا ہے تو اب اس سے ہاتھ کو روک نہیں لو، بلکہ اس عمل کو ہمیشہ انجام دیتے رہو. فلیدم علیہ، ہمیشہ سنتاً 1 سال تک کم سے کم اس کام کو انجام دیتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے جو علت بیان کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ شب قدر میں انسان کی تقدیر کو معین کیا جاتا ہے، انسان کے نام اعمال کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے اجر کو معین کیا جاتا ہے. ساری قسمت شب قدر میں لکھی جاتی ہے، ساری عطائیں شب قدر میں ہوتی ہیں، سب کچھ شب قدر میں ملتا ہے. لہٰذا جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان ثم یتحول عنہ ان شاء الی غیرہ، 1 سال کے بعد اگر چاہے تو پھر دوسرے کام کو انجام دے سکتا ہے. 1 سال تک کسی عمل کو انجام دینا ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے. 1 سال تک دوسرے عمل کو، 1 سال کے بعد دوسرے عمل کو، تاکہ 1 سال میں کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا ان ذالک وذالک، یہ اس لیے کہ ان لیلۃ القدر، اس لیے کہ لیلۃ قدر جو ہے، شب قدر جو یہاں پر آ رہی ہے، یہ شب قدر اس 1 سال میں واقع ہو جائے تاکہ انسان کو برکتیں مل جائے. لہٰذا ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو کم سے کم کسی عمل کو اگر شروع کر رہا ہے تو 1 سال تک انجام دینا. اگر 1 سال کے بعد ماشاء یکون چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن 1 سال تک ضرور انجام دے تاکہ شب قدر اس میں آ جائے، اور اس شب قدر میں انسان اس عمل کے بارے میں جو اس نے کرنا شروع کیا ہے اس عمل کے بارے میں خدا کی مرضی، اب خدا دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے بندے نے عمل کس نیت سے انجام دیا ہے، اس نیت کی بنیاد پر خداوند عالم شب قدر میں اس کی تقدیر کو معین کر دیتا ہے. اور پھر تو اس کے لیے جب تک دنیا میں ہے تو ساری زندگی، اور پھر دنیا کے بعد وہ آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماکثین فی ابدا، کہ اسی میں باقی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یقیناً جس طریقے سے یہ گفتگو یہاں پر جاری ہے، سورہ مبارکہ کہف کی یہ گفتگو، یہ اسی طریقے سے کہ جو پیغامات ہیں اس میں کہ انسان کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے کی چاہت ہے، اگرچہ خداوند عالم نے ہمیشہ زندہ رہنے کی چاہت کو قیامت کے لیے مخصوص کیا ہے. تو انسان جس زندگی کو اس دنیا میں پسند کرتا ہے وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. لہذا عمل بھی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ رہنے والا. یہ اور بات ہے کہ خداوند عالم نے اس زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو قیامت میں رکھا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے. اور پھر اگر آخرت کی گفتگو کی ہے تو مختلف آیتوں میں کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لہذا انسان اس بات کو یقین سے اپنے دل میں اتار لے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. لہذا جس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا کے لیے ہمیشہ کام کرو، ہمیشہ کا عمل، ہمیشہ اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کا خاصہ یہ ہے کہ اسے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. لہذا جنت میں جانے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، خالدین فی ابدا. اور خدا نہ کردہ جو جہنم میں جانے والے ہیں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اصحاب النار اور اصحاب الجنہ دونوں کے بارے میں خداوند عالم نے اعلان کر دیا. یہ ہم اور آپ ہیں کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنتی بنائیں یا جہنمی بنائیں، اپنا عمل، اپنا کردار، اپنے سیرت کے ذریعے سے. ورنہ خداوند عالم نے
جس طریقے سے انتظام کیا، ینذرون الذین قالوا، جو لوگ آ کے یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، خدا نے نبیوں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے، اپنے رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے، اماموں کا انتظام اسی لیے کیا گیا ہے، نیابت ائمہ میں علماء کا انتظام اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ گمراہیوں سے نکال کر حق کی طرف لے آئیں، جو غلط گمراہیوں اور گمراہیوں میں جائے ان کو اصلاح کریں، خدا کی طرف لے آئے، وحدانیت کی طرف لے آئیں، توحید کی طرف لے آئیں، اللہ کی نعمتوں کی طرف لے آئیں، بچائیں انسان کو کہ انسان اپنے برے اعمال کے ذریعے سے خود کو جہنم کی طرف نہ لے جائے، بلکہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامیاب بنائے۔ لہٰذا عقیدوں کے اصلاح کا کام خود انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، خدا نے کہا کہ ان کو ڈرائیے، ینذر الذین، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، ان کو ڈرائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ما لہم بہ علم، نادانی اور جہالت کی بنیاد پر یہ گفتگو کر رہے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو معلوم ہے، کچھ ذرہ برابر نہیں معلوم ہے۔ یعنی اگر انسان جاہل رہتا ہے تو جہالت انسان کو عقیدے میں گمراہ کرتی ہے، جہالت انسان کو حق سے مٹا دیتی ہے، حق سے ہٹا دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ کہف کی آیت نے ما لہم بعلم، جہالت انسان کو راہ حق سے، یعنی خود خدا کی توحید سے بہکا رہی ہے جہالت۔ انسان نادان ہے اس جہالت کی بنیاد پر۔ اور پھر کتنی عجیب بات ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ، اس طریقے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تہمت لگا رہا ہے یہ انسان، جاہل انسان، خدا پر کہ خدا کا بیٹا اتخذ اللہ، ارے خدا نے اپنا فرزند بنایا ہے، لم یلد ولم یولد ہے وہ، نہ اس کو کسی نے جنا ہے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی کو پیدا کر رہا ہے جنا کر رہا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہیں، خدا ہے ہی نہیں اس اعتبار سے کہ وہ کسی کا باپ ہو یا کسی کا بیٹا ہو، نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ان تمام تصورات سے، تمام خیالات سے بالکل پاک اور منزہ ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی کہ انسان کہے۔ یہ کتنی گفتگو جاہلانہ گفتگو ہے کہ جو یہاں پر کی جا رہی ہے کہ خدا کی طرف فرزند کی نسبت دینا، شرک کی گفتگو کرنا، یہ سب بھیجا تشبیہ دینا، یہ ساری اللہ کو محتاج سمجھنا ہے۔ انسان خداوند عالم کو محتاج سمجھ رہا ہے، لہذا انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کسی جانشین، کیونکہ جب جو لوگ بھی بیٹا بنا رہے ہیں خدا کو، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، یا جو مشرکین نے بیٹیاں کہا فرشتوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسی چیز کو ضرورت ہے کہ جو خدا کے کام کو انجام دے سکے، جبکہ خدا نہیں۔ خداوند عالم ہر اس سے بے نیاز ہے۔ خداوند عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے ارادے سے کن فیکون کی منزل میں اذا اراد شیئا ان یقول له، کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے ان یقول له شیئا، ان یقول له کن فیکون، ہو جاتی ہے، اس کو کسی وسیلے، کسی جانشین، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، یہ تصور بھی ذہن میں لانا یہ بالکل غلط قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو انسان کو نہیں کہنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے اور اس سے بچا کر نجات کی طرف لے آئے۔ لہذا انسان غور کرے، نبی کریم نے جب آ کے ان باتوں کو بیان کیا ہے، ان آیتوں کی جو تلاوت کیا ہے، ان آیتوں کو جو بیان کیا ہے، تو نبی کریم کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ آگے کی آیت کو آپ دیکھیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یعنی آپ کیا، یعنی شدت سے افسوس کر رہے ہیں۔ اسفا کا مطلب ہوتا ہے حزن و غم سے زیادہ افسوس کرنا، بہت زیادہ افسوس میں پڑ جانا۔ اسفا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس حدیث سے آپ کو لعلک فلعلک باخع نفسک، یعنی شدت افسوس کے ساتھ اتنا زیادہ آپ افسوس کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ باخع نفسک،
علی آثارہم، ان کے کرتوت کی بنیاد پر، ان کے عمل کی بنیاد پر وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، وہ شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ نبی کو ایسا عرفان ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا اکیلا ہے، وحدہ، اس کی توحید کے اوپر جب خطرہ ہو رہا ہے تو نبی کریم کو اتنا افسوس ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ آپ ان کے چکر میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ باخع نفسک علی آثارہم، ان کی وجہ سے اللہ نے اپنے رسول کو ایسی تشبیہ سے بچائے گئے، گویا اپنے آپ، یعنی یہ اس جگہ پر خدا کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے، یہ تشبیہ اس جگہ پر کہی جاتی ہے کہ جب انسان اپنے عزیز ترین انسان سے چھٹتا ہے، دور ہوتا ہے، تو اس طریقے سے افسوس کرتا ہے۔ وہی یہاں پر کچھ تفسیر کہ کھڑا دیکھ رہا ہے اور عزیز چھٹ رہے ہیں، وہ تعبیر یہاں پہ کہی گئی ہے۔ باخع نفسکا کا مطلب یہ ہے، یعنی دل سے افسوس کرنا، حسرت ہو رہی ہے کہ یہ گمراہی پر، یہ خود گمراہی میں جا رہے ہیں، اس طریقے سے نبی کو افسوس ہو رہا ہے۔ گمراہیوں سے نجات دلانا نبی کی ذمہ داری، اور یہ معیاری عمل ہے، لہذا اس معیاری عمل کے پیچھے اگر جان بھی جا رہی ہے گمراہیوں سے نجات دینے میں، خدا اس کی ارزش کا قائل ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ گمراہیوں میں گمراہ ہونے والوں کی حسرت کس کو ہو رہی ہے؟ نبی کو ہو رہی ہے، کاش ان کو نجات دلا دیں، ان کو بچا لے جائیں۔ اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ وہی اس بات کو محسوس کر رہا ہے، ہوتا بھی یہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ مشاہدے سے اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارے سامنے جب یہ باتیں آتی ہیں تو ہم کس چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے جو یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ علی آثارہم، یعنی ایک رہبر، ایک پیشوا، ایک قائد کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ قوم کدھر جا رہی ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ راستے سے بھٹک رہے ہیں، ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ایک ذمہ دار انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مولا کائنات کی محبت میں لوگ افراد کی طرف چلے جائیں تو بھی تفرید کی طرف چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ خدا کی منزل تک پہنچا دیں انہیں، نہیں، نہ ہی ان کو اس منزل پہ رکھے کہ اپنے جیسا بشر بنا لے، نہیں، وہ بشریت سے مافوق ہیں، اوپر ہے، لیکن خدائی سے نیچے ہیں۔ ان کیفیت کو انہیں سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ لہذا ہر ذمہ دار انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بہکتے ہوئے لوگوں کو نجات دے۔ آج اگر جوانوں کو قوم میں بہکایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، غلط غلط باتیں کہہ کے ان کو بہکایا جا رہا ہے، تو ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کی طرف انہیں لے آئیں، بہکنے سے انہیں بچائیں، بے عملی کی زندگی کی طرف، جھوٹی محبتوں پہ بھروسہ کر کے جو بہکایا جا رہا ہے، جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، شیطان پرستی کی طرف لے جا رہا ہے، اس شیطان پرستی کے اس گڑھے سے نکالنے کے لیے، اس کھائی سے نکالنے کا کام ہر انسان کے اوپر واجب ہے جو صاحب ایمان ہے، جس کو بصیرت حاصل ہے، جس کی ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے حالات میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور ان کو دین کی طرف لے آئیں، دین کی طرف لے آئیں، بہکنے نہ دیں۔ یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے، بہرحال انسان اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ باخع نفسک علی آثارہم، یعنی پیغمبر نے اس کام کو انجام دیا ہے، وہ اس منزل میں آ گئے ہیں کہ اپنی جان چاہے چلی جائے لیکن ان کو گمراہی سے بچائیں۔ تو یہی ذمہ داری ہے جتنے دیندار ہیں ان کی، کہ حدیث کو یہاں پر کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ نئی نئی باتیں، یہ جو بہذا الحدیث، یعنی وہ لم یؤمنوا بہذا الحدیث، قرآن میں نئی نئی باتیں ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ قرآن مجید سے سمجھو تو جتنی باتیں تمہارے ذہنوں میں ہیں سب قرآن سے جواب ملے گا۔ آج کے دور میں بھی یہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید کتاب ہے۔ اگر حسین وہاں پر کچھ بھی گفتگو کر سکتے تھے، ہمارا مولا، ہمارا آقا کچھ بھی گفتگو کر سکتا تھا، لیکن امام نے وہاں پر کوئی گفتگو نہیں کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ قرآنی آیتیں ہیں، لوگوں کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھی جانے والی تھیں،
اس آیتوں کو پڑھا جاتا تھا۔ تو اب جب یہ آیتیں سنی ہوئی تھی لوگوں کی تو قرآن پڑھ کے بتایا کہ صرف قرآن سن کے نہیں، آج کے دور کے لیے بھی اس سر بریدہ سے قرآن کی تلاوت کا پیغام یہی ہے۔ سر حسین نے اگر سورہ کہف کی تلاوت کیا تو اصحاب کہف کے واقعات پہ غور کرنے کی طرف دعوت دیا، قرآن پہ عمل کرنے کی طرف دعوت دیا۔ یعنی امام اور سر حسین نوک نیزہ سے تلاوت کر کے ہم کو جو آج کی زندگی میں آج ہم جوانوں کو جتنے بھی ہیں دین میں پہ عمل کرنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے جتنے مولائی ہیں، ان سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن صرف سننے کی کتاب نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ سننے والے بہت موجود تھے، قرآن پڑھنے والے بہت موجود تھے، لیکن عمل کرنے والے موجود نہیں تھے۔ لہٰذا جب آنے والے نے آ کے شام میں اس بات کو کہا ہے، امام علیہ السلام کے سامنے آ کے چوتھے امام سے یہ کہا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، تو یہی تو بات کہی تھی کہنے والے نے، کیا کہ خدا نے ذلیل کیا، الحمدللہ یہ کہا اس نے، الحمدللہ کہ خدا نے آپ کو ذلیل کیا، اور یہ کہہ کے یہ کہا کہ حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کو خدا نے ذلیل کیا۔ تو جیسے یہ کہا تو ہمارے چوتھے امام نے اس شخص کو روکا، اور روکنے کے بعد یہ پوچھا کہ تو کس کو کہہ رہا ہے ذلیل کیا؟ تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ اور اس کے بعد امام نے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ امام نے آواز دیا، اس آیت کو پڑھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کو پڑھا، آیت تطہیر کو پڑھا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ امام نے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنے کے بعد کہا، کیا تو نے ان آیتوں کو سنا ہے؟ کہا ہم نے یقیناً ان آیتوں کو سنا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور ان آیتوں سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ امام نے بتایا کہ ارے اہل جو قرابت داروں سے مودت کو کہا گیا ہے وہ قرابت دار ہم ہی ہیں، یہ جو اہل البیت آیا ہے یہ اہل بیت ہم ہی ہیں، ہم ہی رسول زادے ہیں، ہم ہی احباب۔ یہ نو کے نیزہ پہ جو سر تم دیکھ رہے ہو یہ ہمارے بابا حسین ابن علی کا سر ہے، یہ جو رسول کا نوازا ہے۔ اور یہ کہہ کے امام نے پہچنوایا کہ ہم کون ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ بیویاں ہیں یہ رسول زادیاں ہیں، ہم حسین ابن علی کے فرزند علی ابن الحسین ہیں، اور جو آیت قرآنی میں نازل ہوئی ہیں جو کہا گیا ہے وہ سب ہم ہی ہیں۔ ہم نے یزید کی تمام بزرگ برائیوں کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی تو ہمیں قتل کیا گیا۔ عزادارو، ارے امام حسین نے نو کے نیزہ سے سر حسین نے تلاوت کر کے، سید سجاد نے اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ حسینیوں کسی بھی زمانے میں قرآن و احکام قرآنی سے غافل نہ ہونا، ورنہ دشمنی اہل بیت دلوں میں آ جاتی ہے۔ اور جب ایسی دشمنی آئی تو آنے والے نے کہا یا ابن رسول اللہ، ارے مجھے معاف کیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا، اور یہ کہہ کے اس نے آپ کے سامنے معافی مانگی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اس نے احترام کرنا شروع کیا تو اس وقت یزید کے فوجی جو امام کو قیدی بنائے ہوئے تھے اس نے اس کو اذیتیں پہنچانا شروع کیا، اور ان کو اس طریقے سے اذیت پہنچائی کہ وہ آنے والا امام کے سامنے مارا گیا۔ عزادارو، ہمارا چوتھا امام ان مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد یہی تو وجہ تھی کہ 40 سال تک امام رویا گریا کیا کہ جب بھی بازار سے گزر ہوتا تھا تو کسی قصاب کو دیکھنے کے بعد یہی آواز دیتے تھے، یہی سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے؟ ہاں ہم ذبح سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ تو امام آواز دیتے تھے، واہ بتا اے میرے ماما، قتلو کا آتشانہ وجایا، اے میرے بابا آپ کو بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضاً بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب سے، تمام خدمت کرنے والوں سے، جو بھی اس مجلس میں خدمت کر رہے ہیں ان سب سے اس مجلس کو قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ خدایا اس دور فتنے میں ہمارے دین ایمان عمل کی حفاظت فرما، بیمار مریضوں کو شفا عنایت فرما، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرما، علماء مجتہدین جہاں جہاں بھی ہیں، جو بھی مومنین خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔